بکرے کا صدقہ ہی نہیں ہے اسلام میں کوئی. یہ جو کٹ کاٹ کے بکرا صدقہ کرتے ہیں نا, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ بار بار یہ بات سمجھا چکا ہوں. دیکھو اسلام میں صدقہ ہے, بکرا نہیں ہے. صدقے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غریب کی حاجت کو پورا کرنا. تو وہ بکرے سے زیادہ ہوتی ہے یا پیسوں سے زیادہ ہوتی ہے؟ 25,000 کا بکرا کاٹ کے گوشت کھلاؤ گے, اس سے بہتر نہیں ہے 25,000 اس غریب کو دے دو؟ لیکن بکرا کاٹ کے دے رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خون بہانے سے بلائیں ٹلتی ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. کوئی بلائیں نہیں ٹلتی. جانور کا قتل کرنا بھی ناجائز ہے شریعت میں, جب تک کوئی ضرورت نہ ہو. یہ بالکل ہی غلط اور قرآن و حدیث کے خلاف موقف ہے کہ بکرے کے صدقے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسلام میں صدقہ ہے, لیکن بکرے کو کاٹ کے صدقہ کے طور پر دینا یہ بالکل بھی غلط ہے. یہ موقف بالکل غلط ہے اور صحیح احادیث اور صحابہ کے عمل کے بالکل خلاف ہے. مسلم شریف کی حدیث نمبر 363 ہے, تو صدق علی مولات لمیمونۃ بشاۃ, صدقہ کی گئی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی غلام کنیز پر. کیا صدقہ کی گئی؟ بشاۃ, بکری. اور وہ پھر بکری مر گئی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر اس بکری پر سے ہوا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوال کیا کہ اس کی کھال اتار کر دباغت دے کر اس سے نفع کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ تو صحابہ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مردار بکری ہے. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, مردار ہے تو اس کا کھانا حرام ہے, باقی اگر تم کھال وغیرہ استعمال کرتے ہو تو اس کی ممانعت نہیں ہے. اس حدیث سے ہمیں اتنا پتہ چل گیا کہ صحابہ کے دور کے اندر یہ باقاعدہ روٹین تھی کہ جانوروں کو غریبوں پر صدقہ کیا جاتا تھا. حضور نے یہ ملاحظہ فرمایا اور اس کو منع نہیں فرمایا. یہ سنت صحابہ ہے. اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک بکری ذبح کی گئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو ملاحظہ فرمایا تو سوال کیا کہ اس میں سے کچھ بچا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دستی کے علاوہ اور کچھ نہیں بچا. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, دستی کے علاوہ سب کچھ بچ گیا ہے, کیونکہ باقی سارا جانور صدقہ کر دیا گیا تو وہ اللہ کی راہ میں پہنچ گیا, وہ بچ گیا ہے. جو یہاں پڑا ہوا ہے, جو صدقہ نہیں ہوا, اس کے علاوہ سب کچھ بچ چکا ہے. اس سے ہمیں پتہ چلا بکریاں کاٹ کر اس کو صدقہ کیا جاتا تھا. اسی طرح مسند احمد کی یہ حدیث پاک ہے, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے, آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے بکری کی ران مجھے ہدیے کے طور پر دی, وہ بکری جو اس عورت کو صدقے میں ملی تھی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام سلمہ کو حکم دیا کہ یہ ہدیہ قبول کر لیا جائے. تو دیکھیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کے سامنے صحابہ یہ عمل کرتے تھے کہ جانور ذبح کرتے, اس کو صدقہ کرتے, غریبوں میں بانٹتے تھے, اور بعض اوقات غربا اس کا کچھ حصہ لا کر بارگاہ رسالت میں تحفتاً دیا کرتے تھے یا ازواج مطہرات کو دیتے تھے. اور واضح طور پر حدیث میں تصدق کا لفظ موجود ہے کہ یہ عورت وہ تھی جسے بکری صدقے کے طور پر ملی تھی. اوپر والی حدیث میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ بکری حضرت میمونہ کی کنیز کو صدقے کے طور پر دی گئی. اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے, حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں, میری والدہ فوت ہو گئی ہیں, میں ان کے لیے کوئی صدقہ کروں, کوئی عمل کروں تو انہیں فائدہ پہنچے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ہاں فائدہ پہنچے گا, اگرچہ تم کسی بکری کا پایا ہی جلا ہوا صدقہ کر دو تو اس سے بھی تمہاری والدہ کو فائدہ پہنچے گا. تو دیکھیں یہاں پہ حضور علیہ السلام نے بکری کے کھر کو صدقہ کرنے پر بھی فائدہ بتایا کہ تم یہ بھی صدقہ کر دو نا, تمہارے مرحومین کو اس کا بھی ثواب قبر میں پہنچے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بکری کا اگر کھر صدقہ کریں تو بھی فائدہ ہے, تو پوری بکری بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے غریبوں کو کھانا کھلائے, یہ کیوں منع ہو جائے گا اور یہ کیوں ایسا کام ہو جائے گا جس کی اسلام میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے؟ حالانکہ صحابہ نے یہ عمل کیا, حضور علیہ السلام کے سامنے کیا. اگر یہ معیوب عمل ہوتا کہ بھائی عقیقے میں جانور کاٹو, قربانی میں کاٹو, دم میں کاٹو, بدنہ میں کاٹو, حج میں کاٹو, باقی تم جانور نہ کاٹو, غریبوں کو کھلانے کے لیے صدقہ نہ کرو, تو اتنی ساری حدیثوں میں حضور علیہ السلام سقوط کے طور پر یا اجازت دیتے ہوئے یہ جانوروں کے صدقے کو انڈورس نہ کرتے. واضح طور پر ہمیں نظر آ گیا کہ صدقہ جانور کا کیا جا سکتا ہے, بکرے کاٹ کر صدقہ کیے جا سکتے ہیں, اور غریبوں کو کھانا کھلانے کی تو اتنی فضیلتیں احادیث میں آئی ہیں. تو کھانا کہاں جھاڑوں پہ اگتا ہے؟ کھانا یا تو سبزی کا ہوگا یا کھانا گوشت کا ہوگا. گوشت کی ضیافت
شریعت نے سب سے زیادہ ٹاپ لیول پر رکھی ہے. یہی وجہ ہے کہ عید قرباں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ضیافت اور مہمان نوازی کا اہتمام ہوتا ہے تو اس میں سبزیاں نہیں کھلائی جاتی بلکہ کھانوں کا بادشاہ جو گوشت ہے وہ لوگوں کو کھلایا جاتا ہے. تو غریبوں پر جب صدقہ کرنے کی باری آئے گی اور کھانا کھلانے کی اتنی ساری فضیلتیں ہیں تو ان کھانوں میں بھی جو سب سے ٹاپ لیول کا کھانا ہے اس کو صدقہ کرنا شریعت کو سب سے زیادہ محبوب ہوگا. تو یہ کہنا کہ گوشت کاٹ کاٹ کے بکرے کاٹ کاٹ کے صدقہ دینا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ وہی بندہ بات کرے گا جس نے کھانے کی حدیثیں بھی اگنور کر دیں اور صدقے کی بکری کی صدقہ کرنے کی اتنی ساری حدیثیں بھی اگنور کر دیں. یہ مناسب طریقہ کار نہیں ہے. مسلمان اگر لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے بکری ذبح کرتے ہیں تو صحابہ کا عمل ہے. واضح طور پر حضور علیہ السلام نے صدقے کی بکریوں کی رانوں کو قبول کرنے کا حکم دیا صحابیہ کو. تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹرینڈ صحابہ میں بھی تھا اور تب سے لے کر آج تک یہ ٹرینڈ چلتا ہے کہ لوگ جانور قربان کرتے ہیں.